بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں سبق ہے۔ آپ نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کا زمانہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزارا۔ 7 دن تک پہلے آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر 8ویں اور اس طرح ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد سعدیہ نے دودھ پلایا، اور حلیمہ سعدیہ ہی کے گھر میں جب آپ کی عمر ایک قول کے مطابق 3 سال، دوسرے قول کے مطابق 4 یا 5 سال تھی، آپ کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ فرشتہ جبرائیل امین آئے، آپ کا سینہ کھولا، دل نکالا، تو بچوں نے جا کر گھر میں بتایا کہ بھئی ایسا کوئی آیا تھا سفید کپڑوں میں اور یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی اور آپ کو لے کر والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے پاس لے گئی اور یہ واقعہ سنایا۔ اس کے بعد بچہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں رہا، نبی علیہ السلام، اور یہاں تک کہ حضرت آمنہ نے ارادہ کر لیا وفات شدہ شوہر کے قبر پر جانے کے لیے، ان سے وفا نبھانے کے لیے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر لیا کہ آپ نے پیچھے سبق میں سن لیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ کھجور لانے کے لیے گئے تھے حضرت عبداللہ، اور وہاں پر مدینہ ہی میں وہ فوت ہو گئے تھے اور وہاں نابغہ جعدی کے مکان میں ان کی تدفین ہو گئی تھی۔ تو آپ نے اپنے ساتھ عبد المطلب کو لیا، نبی علیہ السلام کے دادا کو لیا، ایمن جو کہ باندی تھی ان کو لیا، صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی عمر 6 سال کے لگ بھگ تھی ان کو لیا، اور مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ قبر پر حاضری دی۔ قبر سے واپسی پر آپ بیمار ہو گئی، اور واپس آتے آتے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو مقام ابوا کہتے ہیں، وہاں آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور وہیں پر آپ فوت ہو گئیں، وہیں پر پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ آج بھی آپ کی قبر اس پہاڑی کے اوپر موجود ہے اور لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پھر ان 3 لوگوں نے، نبی علیہ السلام کا ظاہر ہے بچپن تھا، 6 سال کا بچہ ہے، اور ساتھ ایمن ہے اور عبد المطلب ہے، تو انہوں نے پھر آپ کی وہاں تدفین کی، اور اس بے آہ و گیا صحرا میں اور اس پہاڑی اور جنگل میں آپ پر کیا گزری ہوگی اس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ واپس آ گئے اور مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کرنے لگے، اور عبد المطلب نے آپ کی ایسی پرورش کی اور آپ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ نے اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے بچپن میں محبت کی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر صحن کعبہ میں آپ کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا فرش کے اوپر، اور آپ اس پر آ کر بیٹھتے تھے، اور پھر لوگ آپ سے ملنے آتے تھے، اور آپ کے دوسرے بیٹے اور نبی علیہ السلام بچپن میں آپ کے سامنے اس صحن میں دوڑتے تھے، کھیلتے تھے، لیکن باقی کوئی بچہ جب فرش پر بیٹھتا تھا جو جگہ عبد المطلب کے لیے بنائی جاتی تھی تو اس کو اتار دیا جاتا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ ان کو نہیں اتارتے تھے، اور اگر عبد المطلب کے دوسرے بیٹے اتارنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو آپ منع کرتے تھے، آپ اپنے پاس بٹھاتے تھے، پھر آپ اس کے نبی علیہ السلام کی کمر پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، تپکی مارتے تھے اور پیار و محبت کرتے تھے، اور اپنے سامنے ان کو کھیلتے ہوئے بچپن میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ کرتے کرتے جب عبد المطلب کی عمر وہ گزرتی گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ تقریباً 8 سال ہو گئی، 8 سال 2 ماہ 10 مہینے کی تھی، تو عبد المطلب سخت بیمار ہوئے، اور بیماری میں آپ نے پھر ابو طالب کو بلایا، اپنے بیٹے کو، نبی علیہ السلام کے چچا کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو، اور ان کو وصیت کی کہ چونکہ میرا ابھی وہ جانے کا وقت قریب ہے، لیکن میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھیں گے اور اس کی پرورش کریں گے۔ پھر عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے لی، اور پھر آپ نے پرورش کا حق ادا کیا، اور ایسا حق ادا کیا
کہ 40 سال تک آپ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے اور اپنے قوم اور دور دور سے آنے والے وفود کے ساتھ آپ نے دشمنی تو مول لی، لیکن اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں دیا اور ہمیشہ بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے بھتیجے کا ساتھ نہیں دیا۔ 40 سال تک آپ نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس مشکل اور کھٹن مراحل میں نبی علیہ السلام کے پرورش کے تمام وسائل مہیا کیے اور ان تمام مسائل کو اپنے اوپر لیا، لیکن نبی علیہ السلام پر آنچ آنے نہیں دی۔ پھر نبی علیہ السلام ابو طالب کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی عمر جب 12 سال ہو گئی تو ابو طالب کر لیا شام کی طرف تجارت کے لیے، تو نبی علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ سفر شام میں تیار ہو گئے اور تجارت کی غرض سے ابو طالب کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور ابو طالب کے ساتھ اس لیے روانہ ہوئے کہ آپ اپنے بچپن کی، اب جو بلوغت کے قریب زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، یہیں سے پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو ہے نوجوان جب سمجھ بوجھ آ جائے اس کی زندگی میں وہ اچھے برے کی تمیز جو ہے نا وہ کرنا سیکھ جائے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر گھر میں جو ہے نا وہ فرصت کے لمحات کو ضائع نہ کرے، بلکہ جب بھی اس کو موقع ملے تو رزق حلال کی تلاش میں وہ نکل جائے، رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہو جائے اور اپنی زندگی کو مفید کاموں میں صرف کرے، بجائے اس کے کہ سارا دن اور ساری رات اور ساری زندگی کے قیمتی لمحات دوسری چیزوں میں بسر کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ بہترین معیشت کے لیے مصروف ہو جائے، اپنا معاش بہتر کرے۔ یہاں سے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابتدائی ایام کے اس واقعے سے پیغام یہی ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو بیکار بسر کرنے سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم کیسے اپنی زندگی کا معیار بلند کر سکیں، معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے اسی زمانے کے درمیان مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا اور بارش بند ہو گئی، جانور بھی تکلیف میں، لوگ بھی تکلیف میں، تو اس کے لیے اب لوگ ابو طالب کے پاس آتے تھے۔ یہاں نبی علیہ السلام کی برکت ظاہر ہوتی ہے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی ایک کرامت بچپن میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ابو طالب کو لوگوں نے شکوہ کیا، شکایت کی کہ قحط ہے، آپ کوئی دعا کریں، آپ کوئی نظر مانیں، کچھ کریں تاکہ بارش ہو جائے، قحط دور ہو جائے۔ تو ابو طالب نے مختلف بچوں کو لیے اور نبی علیہ السلام کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کے صحن سے دریافت ہوئے اور تھوڑا سائڈ پہ گئے اور وہاں اس بچے کا نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کی برکت سے بارش برسا دے۔ تو پھر ایسی بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور ہر طرف جو ہے نا وہ سرسبز و شادابی آ گئی۔ اور پھر جب یہ والا معاملہ ابو طالب کے سامنے پیش آیا تو ابو طالب نے آپ کے شان میں ایک شعر پڑھا، اور وہ شعر کیا ہے؟ وہ یہ ہے: وَبِيَزَّتْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ خوبصورت ہیں اور ان کے چہرے سے اور چہرے کے نور سے بارش کا فیض طلب کیا جاتا ہے، اور وہ اس قدر عظیم بچہ ہے کہ یتیموں کے لیے یہ جائے پناہ ہے اور بیواؤں کے لیے یہ محافظ ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی عظمت اور عظمت شان یہ ہے کہ آپ دیکھیں والد پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، آپ یتیم ہو گئے، پھر والدہ 6 سال کی عمر میں آپ کی جو ہے نا وہ جب آپ تھے تو فوت ہو گئے، اب اس کے علاوہ دادا 8 سال کی جو ہے نا عمر میں فوت ہو گئے۔ اب تربیت یا تو والد کرتا ہے یا والدہ کرتی ہے یا پھر زیادہ تر جو ہے نا وہ دادا کرتا ہے۔ اب یہ تربیت کے تینوں افراد آپ کی زندگی کے ان مراحل جس میں شعور آتا ہے، جس میں جو ہے پختگی آتی ہے، اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ سارے جہان کے لیے سہارا بنے، سارے جہان کے لیے مربی بنے، سارے جہان کے لیے معلم بنے۔ تو آپ کی تربیت کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ آپ نے بعد میں نبی بننا تھا، اس لیے آپ کو دنیا کی سہاروں کی، دنیا کے لوگوں کی تربیت کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کی تربیت براہ راست رب العالمین نے کی، کہ جن کے ناموں میں سے ایک نام رب ہے، تربیت کرنے والا، پالنے والا،
کہ رب العالمین نے آپ کی تربیت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سنت طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی تربیت خود کرتے ہیں، اور انبیاء کا مربی، انبیاء کا معلم خود اللہ ہوتا ہے۔ انبیاء انسانوں کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اور انبیاء وہ جو ہے نا انسانوں سے نہیں سیکھتے، وہ براہ راست اللہ سے سیکھتے ہیں۔ رب العالمین ان کا ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ کفیل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت انبیاء کی تربیت کرتا ہے۔ اور آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ تو سردار انبیاء ہیں، لہٰذا آپ کی تربیت بھی دنیا کے سہاروں سے ہٹ کر خود اللہ جل شانہ نے کی، اور دنیا کے لیے آپ کو نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ اگر آپ نے دنیا اور دین دونوں سیکھنے ہیں تو آپ اس نمونے کو لازم پکڑیں۔ یہاں تک تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ پورا ہو گیا کہ آپ کی تربیت پھر ابو طالب نے شروع کی، اور آپ نے پھر سفر شام شروع کیا۔ سفر شام میں کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔